اور فرما بردار پر درد ہو کر اپنی جہالت کی زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک بنو اس لیے میں پاک ہوں۔ اقدس کلام کا کھولا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت اور سلامتی اور بڑی سمجھ اور دانش مندی کا وسیلہ ہو، آمین۔ خدا کے کلام میں سے ہم آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے، اور آج کا ہمارا مضمون ہوگا پاک بننا یا پاکیزگی، پاک بننا یا پاکیزگی۔ تو اس میں جو باتیں آج ہم سیکھیں گے اس مضمون میں، نمبر 1 پاک ہونے کا مطلب، نمبر 2 پاکیزگی کا معیار، نمبر 3 بدنی اعضاء اور پاکیزگی، اور چوتھے نمبر پہ پاکیزگی کے ذرائع، نمبر 5 پاکیزگی کے فائدے، اور نمبر 6 پاکیزگی کو ختم کرنے والے عوامل یا ذرائع یا کام، آمین۔ یہ باتیں آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پاک ہونے کا مطلب۔ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے مکمل طور پر بے عیب ہونا۔ پھر دہراتا ہوں فکرہ، جسمانی اور روحانی اعتبار سے بالکل بے عیب ہونا۔ آپ کو نہیں پتہ اس بات کا، شاید جو تھوڑے سے عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ شاید اس بات کو جانتے ہوں گے، باجی جانتی ہوں گی اس بات کو جو میں کرنے والا ہوں۔ آج سے کوئی 40 سال 45 سال یا 30 سال پہلے جو ہے گھروں کے باہر محلوں میں کچھ لوگ آتے اور وہ کہتے کہ اپنے برتنوں کو کلی کروا لو۔ باجی سنا آپ نے کبھی وہ اپنی زندگی میں کلی کروانا برتنوں کو؟ جی مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا، اور کلی ہوتے ہوئے برتن بھی میں نے دیکھے۔ تو ہوتا اس طرح سے تھا کہ وہ شخص آتا تھا برتن کلی کرنے والا، ایک جگہ پہ وہ آتے اور پھر وہاں پہ ایک بھٹی لگاتے، اس میں آگ جلتی رہتی، اور پھر وہ برتن کو جو ہے وہ گرم کرتے اور پھر اس پر کلی مارتے، کلی کرتے، اور برتن بالکل ایسے جیسے نیا ہوتا ہے، نیا برتن نظر آنا شروع ہو جاتا۔ اور جو کلی کرنے سے پہلے اس کے داغ دبے تھے، جو اس کے اندر جو کچھ بھی لگا ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا، اور کلی کی وجہ سے وہ بالکل برتن جو ہے وہ چمکدار بن جاتا۔ مطلب کیا نکلے؟ پرانی چیزیں دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ زندگی میں سے تمام طرح کے داغ دبے، ناپاکیاں، گناہ، بدیاں، پالیدیاں سب نکل جانا، دھل جانا، اور بالکل نیا مخلوق بن جانا، نیا انسان بن جانا۔ اس کا مطلب ہے پاک بننا۔ کیا مطلب ہے پاک بننے کا؟ کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، پرانی سوچ، پرانے خیالات، پرانے کام، پرانا کھانا پینا سب کچھ نکل جائے اور پھر برتن بالکل نیا ہو جائے۔ آمین۔ ایک اور بات، جب ہاسپٹل کے اندر
مریض کو لے کر جاتے ہیں اور اس کا آپریشن کرنا مقصود ہوتا ہے، آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپریشن کرنے سے پہلے وہ تمام ان اوزاروں کو، تمام جو استعمال ہوتے تھے آپریشن کے دوران، وہ سب جو ہیں وہ جمع کرتے اس ٹیبل پر جہاں پر اس کو آپریٹ کرنا ہے پیشنٹ کو۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا نئے مریض پر استعمال کرنے کے لیے پھر نئے اوزار خریدنا پڑیں گے؟ نہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ مطلب صرف اس میں ڈالیں گے آپ اور بس صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر آپریشن شروع کر دیں آپ اس کے ساتھ، یہی ہوگا نا؟ بولو، یہی ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف کے ساتھ جراثیم نہیں مرتے، ڈیٹول سے بھی جراثیم نہیں مرتے۔ اب یہ کیا جاتا ہے ایک مشین کے اندر، جس کے اندر آگ اور اس میں سٹیم اور آگ اس میں ہوتی ہے، وہ اس حد تک گرم ہوتا ہے کہ اس گرمی کی شدت سے تمام طرح کے جو جرمز ہیں، جراثیم ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ اور ان کو کہتے ہیں جو اوزار مکمل طور پہ آگ میں ڈال کر ان کو جب پاک صاف کیا جاتا ہے تو اس کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں سٹرل ہو جانا۔ شاید آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا، پڑھا کبھی؟ سٹرل ہو جانا، سٹرل، پاک صاف ہو جانا، جراثیم سے مکمل طور پہ پاک صاف ہو جانا۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بدن میں جو ہمارا معدہ ہے نا، یہ پاک صاف نہیں ہے۔ جو ہمارا مثانہ ہے وہ پاک صاف ہے، وہ سٹرل ہے۔ اس میں تھوڑا سا بھی جراثیم کہیں سے بھی گھسے گا، انفیکشن شروع ہو جائے گا۔ معدے میں تو آپ کئی قسم کی چیزیں، کانے کونے مرود بھی کھائی ہوندے ہو نا، ہے نا؟ سنڈیوں کا مطلب جراثیم ہی ہے نا۔ ہن کی پتا امرود امرود میں چھوٹی چھوٹی سنڈیاں ہو سکتی ہیں نا، تو وہ بھی گاتی رہتی ہیں۔ ہم ہاتھ دھو کے آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی کیا حال چال ہے، وہ ہم نے ہاتھ لگائے، ہمارے ہاتھوں کو جراثیم لگے، وہی معدے میں چلے گئے۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، یہ کلام کا حصہ تو نہیں ہے، اپنے مثانے کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اس میں کہیں سے کوئی جراثیم نہ گھس جائے، ورنہ پھر انفیکشن ہوگا اور پھر میڈیسن لینا پڑے گی۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے اوزار جو ہیں وہ اس آگ کے اندر، اس گرمی کے اندر، اس گرم پانی میں یا گرم بھاپ میں یا گرمی میں یا آگ میں جب وہ جا کر بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی بھی جراثیم نہیں ہوتا۔ اب وہ ڈاکٹر اٹھاتا ہے باری باری اٹھا کر، ان سے وہ کام کرتا ہے، جو سیزر ہے، کینچی کہتے ہیں، کینچی کو سیزر کہتے ہیں، پھر سرجیکل بلیڈ ہے وہ لیتے ہیں، پھر اس کو سینے کے لیے، ٹانکے لگانے کے لیے پھر نیڈل جو ہے وہ لی جاتی ہے، سب کچھ پاک ہوتا ہے، اس سے زخم خراب نہیں ہوتا مریض کا، جس کا آپریشن کیا جائے وہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ایسے وہ اوزار استعمال کیے ہیں جو بالکل جراثیم سے پاک تھے۔ مکمل طور پر جسمانی اور روحانی اعتبار سے مکمل طور پر گناہوں کا زندگی میں سے نکل جانا، اس کو پاکیزگی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو پاکیزگی کہتے ہیں، اس کو پاک ہونا کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہم دیکھیں گے کہ پاکیزگی کا معیار، بولو پاکیزگی کا معیار۔ یہ جو آپ حوالہ پڑھ رہے تھے اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے، 15ویں آیت کو جلدی سے۔ بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا
پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. کدے طرح؟ بلانے والے کی طرح. جیسا تمہارا بلانے والا ہے، جس نے تمہیں بلایا ہے، جس نے تمہیں کال کیا ہے، جس نے تمہیں چن لیا ہے، الگ کر لیا ہے، اور وہ خدا ہے. وہ کون ہے؟ ہاللیلویا، وہ خدا ہے. اب خدا کی پاکیزگی کا معیار ہم تو نہیں جانتے کیا ہے. انسان تو نہیں جان سکتا کہ خدا کی پاکیزگی کا معیار کیا ہے. دیکھیں یہاں پر ہمیں پطرس رسول یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا بلانے والا کیا ہے؟ اسی کی مانند، اسی کی طرح تم بھی پاک بنو. ایماندار کی، راست باز کی زندگی کی پاکیزگی کا معیار وہ ہو جو اس کے بلانے والے کا اور اس کے خدا کا معیار ہے. آمین. چھوٹا معیار ہے، یہ بہت بڑا معیار ہے. اگر ہم انسان کی پاکیزگی کے بارے میں بات کریں تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ انسان کی ساری پاکیزگی کس کی مانند ہے؟ بولو. انسان کی پاکیزگی کس کی مانند ہے؟ گندی دھجیوں کی مانند. انسان کی پاکیزگی گندے لباس کی مانند ہے. اس کا مطلب دو طرح سے میں سمجھانا چاہوں گا، مختصر اور اشارتاً. وہ لباس جو عورتوں کے مخصوص دنوں میں جو وہ استعمال کرتی ہیں پھر کام کا نہیں رہتا، وہ بالکل ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو پھینکنا پڑتا، اس کو جلانا پڑتا، اس کو گرانا پڑتا ہے. ویسے ہی انسان کی پاکیزگی. میری بات سمجھے آپ کے نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ دوسری بات، ایسا لباس جو میاں بیوی اپنے لیے